السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. ایوان بالا نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے اس کو ملتوی کرنے کے لیے قرارداد منظوری دی اور منظور ہوئی وہاں سے وہ. اور یہ قرارداد جو ہے سینٹ میں آزاد رکن ہیں دلاور خان، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی. ان کا تعلق پہلے نون لیگ سے تھا اور الیکشن کمیشن پر اس میں زور دیا گیا ہے کہ ملک میں چونکہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، موسم بھی خراب ہے، لہٰذا انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں. ماحول سازگار ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول جاری کرے، اور یہ ہوا ہے جی سینٹ میں ایوان بالا میں. اور اس کے بعد پھر ایک طوفان آ گیا خبروں کا. اس کی باز گشت جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی سنائی دی. یہ ہوا کیا ہے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کہ ملتوی کی جائے. ایک تو حالات صحیح نہیں ہیں امن کے حوالے سے، پھر ماحول سازگار نہیں ہے، تیسرا کہ جی سردی ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ موسم کو بھی مد نظر ضرور رکھا جائے اور چند دن آگے الیکشن چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا. اب اس کی وجہ سے تو بہت سارے قانونی ماہرین نے یہ کہا کہ اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی اس کو ضرور غور و فکر ہونا چاہیے کہ ہوا کیا ہے. یہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میر صاحب. سارا معاملہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جو کچھ بھی ہوا، ایوان بالا کی میں بات کر رہا ہوں، 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی اور پھر منظور بھی ہو گئی. سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو اس میں جواز پیش کیا گیا ہے، آپ بطور ایک تجزیہ کار کے طور پہ، صحافی کے طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ درست ہے کہ جی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، موسم بھی خراب ہے، لہٰذا تھوڑے دن آگے چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بہت شکریہ علی سرور صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل صورتحال نہ کبھی رہی ہے اور نہ ابھی فوری آنے والے سالوں میں نظر آ رہی ہے، اور اسٹرگلنگ سی اور اس طرح کا فیز جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. گزشتہ 40 سال میں ایسے ہی ہمارے الیکشن ہوئے ہیں جب سے افغانستان کا ایشو چلتا آ رہا ہے. تو ہم نے کبھی بھی ایسا دور تو نہیں دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال اتنی آئیڈیل ہو کہ کوئی کرائم ہی نہ ہوتا ہو. لیکن پھر بھی باقی الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں اور باقی کام بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. موسم کی جہاں تک بات ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بھی الیکشن انہی دنوں میں ہی ہوئے تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کی شہادت ہو گئی تھی 27 دسمبر کو. اس وقت 8 جنوری کو الیکشن ہونے تھے، لیکن ان کی وجہ سے مہینہ جو ہے وہ الیکشن آگے کر دیے گئے تھے. تو فیبرری کا ہی مہینہ تھا، تو لہذا فیب کا جو ہے مہینہ ہے وہ کوئی اتنا سخت نہیں ہوتا، ایون کہ پاکستان کے سرد علاقوں میں بھی، کہ وہاں پہ جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، لوگ رہتے ہیں اور لوگوں کی اس سے زیادہ فیسلٹیز جو ہیں وہ انکریز بھی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ جو قابل افسوس بات ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ کا اس قرارداد کو ٹیک اپ کرنا. وہ بہت غلط ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی ٹھیک ہے آپ نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ کورم کی کوئی نشاندہی نہ کرے تو اب وہ اجلاس چلتا رہے گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ فیئر ہے کہ 100 کے ایوان میں 12-14 لوگ بیٹھے ہوں اور چیئرمین سینٹ جو ہے اتنی اہم چیز جسے پتہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن نے کی، یہ سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، اور وہ دانستہ اس کو باقاعدہ کمیٹی سے اپروول کرائے بغیر وہ وہیں پہ ہی اس کو جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ بھی کرا دے اور اس کو جو ہے وہ پاس کرا کے رات کو اس کا نوٹیفکیشن نکال کے متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دے. یہ تو سم تھنگ جو ہے وہ کچھ اور ہے، جس میں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ضرور عناصر ملوث ہو سکتے ہیں کہ جو واقعی الیکشن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ایک جو اچھا سٹارٹ ملنا چاہیے. الیکشن ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک سموتھ جو ہے وہ آپ کا پیسفلی انتقال اقتدار ہوتا ہے، اور ایک نیا فیز جو ہوتا ہے وہ آپ کے ملک میں شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ پراسپیرٹی جڑی ہوتی ہے. اگر سسٹم اس وقت جو ہے وہ غیر آئینی سسٹم ہے، اس وقت پاکستان میں غیر آئینی حکومتیں ہیں. اب اس کو ایک اچھا راستہ جو ہے صرف الیکشن دے سکتا ہے، اور وہ شفاف الیکشن، شفاف الیکشن، فیئر اینڈ فری. سارا جو الیکشن سے مراد، جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ساری خصوصیات جو ہیں اس میں شامل ہونی چاہیے. اچھا اس میں میر صاحب نوٹیفکیشن بھی ظاہر ہے قرارداد کی منظوری کا جاری ہوا، 2 ماہ میں رپورٹ طلب کی گئی ہے. حالانکہ
اب تو لگ بھگ کوئی 30-32 دن ہی صرف رہ گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور اس کی کاپی بھی جائے صدر وزیر اعظم کو، الیکشن کمیشن کو، وزارت قانون انصاف اور دیگر متعلقہ جو محکمے ہیں ان سب کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اور پھر دیکھا ہم نے کہ رات بھر اس پہ مختلف جو ہے ٹاک شوز بھی ہوتے رہے، مختلف قانونی اور آئینی ماہرین بھی بات کرتے رہے، اور سب نے یہ کہا کہ جناب یہ تو جو بریکنگ نیوز چل رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ سینٹ کی جو قرارداد ہے تو الیکشن پر حملہ بھی قرار دے دی گئی اور ساری باتیں ہو گئیں۔ دیکھیے یہ بعد میں تو جو بھی ریئیکشن آیا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی سب چاہتے ہیں الیکشن ہو، لیکن یہ اچانک قرارداد پیش ہو گئی، پھر وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تمام پارٹیز کے جو بھی تھے 12 14 15 لوگ، ان سب نے منظوری بھی دے دی گئی، تو انہوں نے پڑھا نہیں، یہ جان بوجھ کے ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تجزیہ سر اس پر آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ ایک دو لوگوں کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ غیر حاضر ہوتے ہیں جب وہ بھی ہمیں بڑا مشکوک لگتا ہے، نمبر 1۔ اور یہ آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں نا، آزاد جو لوگ ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ ان کو کوئی بھی کسی طرف بھی کبھی بھی لے جا سکتا ہے۔ تو سر آزاد امیدواروں پہ پھر مرزا صاحب آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ اس الیکشن میں تو بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی ہے۔ ہاں تو وہ غلط ہے نا، یہ پارٹی کے سسٹم جو ہے نا وہ ہمارا مضبوط نہیں ہے نا، ہماری جمہوریت جو ہے وہ ابھی کرالنگ کر رہی ہے نا، وہ تو ابھی پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو لوپ ہولز ہے نا، یہ آزاد امیدواروں کا نظام اور آزاد لوگوں کا کھڑے ہونا، پھر آزاد کی حیثیت میں یہ جی آزاد ایک سینیٹر نے پیش کی، تو جس کا یعنی کہ کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے، جو کسی ایتھکس کا پابند ہی نہیں ہے پارٹی کا، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک سسٹم کے تحت ہے، بے شک وہ پارٹی کے اندر 1000 پرابلم ہو، لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم کے تحت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک بس چل رہی ہے روڈ کے اوپر جو کسی کمپنی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو اس کا کوئی جو ہے نا وہ ایک فریم ورک نہیں ہے، کوئی اس کی اصول و ضوابط نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا آزاد جو ہے نا وہ سینیٹر ہے، تو جو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، ہمیشہ انہی کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، یہی ہمیشہ سوئنگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ یہ جو سب کچھ ہوا، سب سے زیادہ جو ہے نا جو چیئرمین ہے نا، میں ان کو ہی سنگرانی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھا جو کچھ بھی ہوا سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی کہ جو اتنے عرصے سے وہاں پہ جو ہے وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور وہ چیئرمین کی سیٹ پہ ہیں، اور انہیں جو قرارداد کی نزاکت ہے اس کا بھی احساس ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً ہوگا اگر وہ پریشر میں کر رہے ہیں تو پھر وہ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہے، کسی وجہ سے پریشر ہے، کہیں سے پریشر ہے، اگر انہوں نے کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، اس کی وجہ سے یہ کام کرنے پہ مجبور ہیں، جو اس طرح کے مجبور لوگ ہیں وہ بھی، اس کا مطلب ہے اس سیٹ کے اہل نہیں ہے، اس سیٹ کے تقاضے کو نہیں نبھا سکتے، لہذا وہ نااہل ہے۔ کیا مسئلہ ہے جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اس کا امپیکٹ تھا اگر اس کو وہ فورس ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا مرزا، کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی واقعہ ہو اس طرح کا تو پھر دیکھا جاتا ہے جی فائدہ کس کو تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کس سیاسی جماعت کو اس سے فائدہ ہے کہ اس وقت الیکشن اگر 2-4 مہینے آگے چلے بھی جائیں تو کیا ایسا فرق پڑ جائے گا، سوائے اس کے کہ جی آپ کہیں کہ جی موسم شاید بہتر ہو جائے گا یا امن امان کی صورتحال تھوڑی سی بہتر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کو فائدہ ہے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے؟ تو اول تو ایسا ہوگا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو فائدہ ہے جن کو اپنی ہار کا خوف ہے ان کو فائدہ ہے۔ سر ہارنے کا خوف، رحمان صاحب ایک تو خود اپنا اظہار کر چکے ہیں، ان کو فائدہ ہے۔ فضل الرحمان صاحب بھی مجھے لگتا ہے اسی کنیکشن میں شامل ہیں۔ نہیں تو سر اگر ان کو ڈر ہے فضل الرحمان صاحب کو، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ چند دن آگے چلا جائے، چند دن سے مراد اگر 2-3 ماہ بھی ہم لے لیں تو سر کیا فرق پڑ جائے گا؟ پاپولرٹی کے بڑھ جائے گی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر نواز شریف کو فائدہ ہے اگر الیکشن ملتوی ہو جائیں، اور خیبر پختونخوا اور باقی جو آپ کا بلوچستان ہے اس میں فضل الرحمان صاحب کو فائدہ ہے کیونکہ ان کو وہاں سے اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دو تو نمایاں شخصیات ہیں جن کو جو ہے وہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ ہاں پیپلز پارٹی کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سندھ کے اندر وہ اتنی زیادہ شاید لوز نہیں کر سکتی جتنا کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں، پھر بھی ان کے جو ہے وہ ابھی بھی ان کی پوزیشن انٹیریئر سندھ کے اندر مضبوط ہے، جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مضبوط ہے، اور وہ اتنا وہاں پہ لوز نہیں کر سکتی، مشکل لگتا ہے۔ لیکن کراچی کی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ کوئی سمجھ نہیں ابھی آ رہی کسی کو
کہ یہاں پہ فائنلی کیا ہوگا, سپلٹ ہو جائے گا, کیا ہوگا. لیکن یہ جو دو شخصیات کا میں نے ذکر کیا, ان کو اپنی کامیابی کا حتمی یقین نظر نہیں آ رہا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے کہ جی ہم ہی جیتیں گے تو تب الیکشن کرائے جائیں گے, تو سر یہ تو پھر بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, کیونکہ ایسا تو پھر سال بھر نہیں ہوگا. جو دوسری رائے آئی ہے وہ زیادہ اہم ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے, صرف ایک انہوں نے کھڑے ہوئے پانی میں پتھر مارنے کی کوشش کی ہے, بس اس سے زیادہ ارتعاش جو ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ اس کو ڈسکشن جو ہے وہ کر کے اس کی اہمیت بھی نہیں بڑھانی چاہیے. سر یہ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں کیا؟ وہ ہاں, ایک چیز ضرور ہے کہ الیکشن کروانے میں جو شفافیت کا پہلو نظر انداز ہو رہا ہے اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. باقی موسم اور ٹائمنگ اور یہ چیزیں اور لا اینڈ آرڈر یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے. جو واقعی جو چیز ایڈریس کرنے والی ہے وہ ایک ہی ہے کہ تمام پارٹیوں کو الیکشن کیمپین کرنے کا موقع ملے, کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹر سے بات کرنے کا موقع ملے, الیکشن والا دن جو ہو وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ عطاب بن کے نازل نہ ہو, اس سے پہلے کوئی ایسی صورت نہ ہو. یہ ساری بہت سی باتیں ہیں جو الیکشن کی ساکھ کو بہتر بناتی. اچھا, آپ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے. اگر ایک اور جماعت, میں بات کر رہا ہوں MQM پاکستان کی, ان کو کیا اس سے نقصان ہے, فائدہ ہے سر؟ کیونکہ ظاہر ہے ہاں, یہ MQM ابھی چونکہ وہ الائنس بنا رہی ہے, 3-4 پارٹیوں کے ساتھ اس کا الائنس بن رہا ہے کراچی کی اب تک کی, ظاہر وہ پارٹی ہوگی, اس سے باہر تو نہیں ہوگی. لیکن MQM جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے. لیکن 1-2 اضلاع ایسے ہیں کراچی کے جس میں ان کو بہرحال ان کا ایک ووٹ نکل ہی آتا ہے. لیکن اگر ہم بلدیاتی الیکشن کے رزلٹس کو دیکھیں جس میں جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے, بالکل, تو اس حساب سے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دینے والی پارٹی ہے کراچی میں الیکشن میں. وہ آسان پارٹی نہیں ہوگی. اور PTI کے چونکہ کینڈیڈیٹس کیمپین ہی نہیں, لیکن اس میں میر صاحب آپ نے جو بات کی جماعت اسلامی کے حوالے سے, اس میں ایک بات کہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور یہ تاریخی طور پہ پچھلے 30-35 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب MQM نے بائیک آؤٹ کیا, جماعت اسلامی تب سامنے آئی ہے جب ووٹ ان کا سامنے بھی آتا ہے, پھر وہ کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اب تو ظاہر جنرل الیکشن ہے, اس میں تو MQM پاکستان سامنے ہوگی, تو پھر کس طرح جماعت اسلامی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سیٹیں نکال سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں, MQM کے پاس جو سیٹ بیک ہے وہ 2 ہیں بہت بڑے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی اسٹیٹ پاور لوز ہو گئی ہوئی ہے. جس طرح ان کے پاس اسٹیٹ پاور تھی, جس طرح بھی تھی, وہ خواہ جبر کی بنیاد پہ تھی یا جس طرح بھی تھا, نیٹ ورکنگ تھی, واٹ ایور تھا, وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے, وہ اب نہیں ہے. اور اسی طرح جو ان کے پاس ایک پرسنالٹی کا کرزما تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی طرف ایک اٹیچمنٹ تھی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس میں کوئی ایسی کوئی کرزماتی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جس سے اردو سپیکنگ خاص طور پر جو ہے متاثر ہو اور اسے اپنا لیڈر تصور کرتا ہو. ان سے زیادہ ووٹ تو پھر PTI کا نکلے گا اگر فیئر الیکشن ہو گیا. تو لہٰذا MQM اس سویپنگ سٹیٹمنٹ اگر کوئی دیتی ہے تو وہ اس کی صرف سٹیٹمنٹ ہی ہیں, ادروائز وہ گراؤنڈ پہ اس طرح ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی, سوائے ایک ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے. نہیں, اس میں تو PTI کی آپ نے بات کی, لیکن PTI کا تو ابھی تو انتخابی نشان کا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے نا, بلّہ ملے گا نہیں ملے گا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے, اگر سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, تو پھر تو میں تو بہت سے ایسے اردو سپیکنگ سرکلز میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ جو PTI کو زیادہ جو ہے وہ لائک کر رہے ہیں MQM کے مقابلے میں, ابھی بھی کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو دیکھیں نا, ایک چیز بڑی عام ہے علی صاحب, وہ بڑی عام ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو اسٹرینتھ ہے, اور ہمارے ملک کی خاص طور پر جو اسٹرینتھ ہے, وہ بوڑھے لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے کم ہوئی ہے اور نوجوانوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ ایڈمائر کر رہی ہے عمران خان کو. اور دوسری جو ہے ایک ہمارے ملک کی اسٹرینتھ ہے 50% سے زیادہ, وہ ہے ویمن جتنی ایکٹیو پولیٹیکلی اب ہے پاکستان میں, ماضی کی کسی الیکشن میں نہیں تھی. بالکل, اور اس کا اظہار ہم نے ضمنی الیکشنز میں پنجاب میں دیکھا. یہ 2 فیکٹر ایسے ہیں, نوجوان اور ویمن, جس کا پلڑا زیادہ جو ہے وہ ہمیں PTI کی طرف نظر آتا ہے. اور وہ ان کو آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر لیں, ان کو ویسے ان کی پارٹیسپیشن جلسوں میں دیکھ لیں, ان کے جلوسوں میں دیکھ لیں, ان دونوں فیکٹر کی
पार्टिसिपेशन हमें हमेशा नहीं, इसमें ज्यादा मीर नजर साहब आई आपने है। हाँ, इस इसमें वक्त चूंकि माहौल जबर है की तरफ नहीं, से इसमें आपने गामजन ये है, नहीं बताया जबर मीर का साहब माहौल कि जो है वो छाया हुआ है, अगर पीटीआई इसलिए ये वो जो सूरत हाल जो है वो हमें अभी ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। इलेक्शन अगर इलेक्शन कैंपेन जो है वो बड़े ही आजादाना माहौल में हो तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। नहीं तो मीर साहब, ये इलेक्शन मुलतवी ज़ाहिर नहीं होंगे, तो करारदाद की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बार बार आपसे कि कल की बड़ी भी खबर थी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी छाई रही है खबर, जिक्र था इसका, तो इस पर पीटीआई वालों को फ़ायदा नहीं है अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो? मुलतवी होंगे तो देखें, वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, मेरा ख्याल है, ताकि एक तरह की जो सूरत हाल छाई हुई है वो छट जाएगी। अगर ये प्रीवेल करती रहे और यही सेटअप बैठा रहे तो वो तो उनके ऊपर तो मुसीबतें मसलसल चलती रहेंगी। तो इलेक्शन के बाद आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद उनको मौका मिल जाएगा? जो बानी चेयरमैन है, उन्होंने जो अभी आर्टिकल छपा है इकोनॉमिस्ट में, आप देखें, वो तो इस सिस्टम को जो है वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादा मसाइल पैदा किए हैं सिस्टम ने। और सर अमेरिका पे तो इन्होंने इलेक्शन डाल दिया जो दोबारा चाहिए मलबा, थे पहले, वो इलेक्शन नहीं हुए। अमेरिका पे सर दोबारा मलबा डाल दिया, गड्ढे नहीं दिए और मैंने, और ये सारी चीजें खान साहब की। वो उनका एक मौकफ है, आप उसे रद्द करें या उसकी हमायत करें या उसको बेहतर समझे ना समझें, वो अपनी एक दलील दे रहे हैं, वो उनका मौकफ है, वो उसको उनके मौकफ को जो है वो सुनना चाहिए। लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद उनका जो मौकफ है वो बाय कर रही है अवाम। ठीक सवाल ये है, मीर साहब, पाकिस्तान का नौजवान उसे बाय कर रहा है। जाते जाते ये बताइए कि तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ज़ाहिर सेनेट से करारदाद मंजूर हुई, सब ने कहा कि जी कानूनी हैसियत नहीं, आप भी मान रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो अब 8 फरवरी को तो आप भी देख रहे हैं इलेक्शन, और इस वक्त जो सूरत हाल है ग्राउंड पर उसमें भी ये लग रहा है कि जी अगर फेयर इलेक्शन हुए तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, पाकिस्तान आगे भी बढ़ेगा, लेकिन खुदा न खास्ता फिर कोई सी बात हुई जिसकी वजह से फिर नारे लगना शुरू हो जाए कि जी धांधली हो गई, हम नहीं मानते। हमें हमेशा अपने आसपास की कौमों से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल। ईरान इराक जंग 8 साल लगी रही, आप मुझे बताएं क्या ईरान ने कोई इलेक्शन अपना मुलतवी किया? नहीं, कोई नहीं किया। उनके इलेक्शन पूरे हुए, उनके ऊपर सैंक्शन है, बहुत से मसाइल हैं, उनके इलेक्शन रेगुलर होते हैं। हमें अपने नेबरिंग कंट्री से सबक सीखना चाहिए। हमारा इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन जो है हमारा एक बेंचमार्क है, उसके बाद हमें एक न्यू फेज में कौम दाखिल होती है, और उससे ही हमें जो है ना एक बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आपके बहुत सा बिजनेसमैन जो है वो इस इंतजार में बैठा है कि इलेक्शन अगर होते हैं, उसके जो रिजल्ट आते हैं, उसके नतीजे में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतनी बड़ी कौम को इस तरह जो है मुअल्लक रखना वो एक बहुत बड़ी ज्यादती है, और इलेक्शन डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, कि पहले जितनी मर्जी किसी ने कैंपेन की हो, जो मर्जी उसके अरेंजमेंट्स हो, इलेक्शन वाला दिन जो है वो एक आम तरीन दिन होता है कि उस दिन वो क्या अपने मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने कारकुनान को, अवाम को। ये बड़ी अहम बात है। बहुत शुक्रिया मोहसिर मीर साहब, सीनियर साहबी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। जी इलेक्शन तो होना है 8 फरवरी को, और जो लोग जवाब पेश कर रहे हैं, जिसमें सीनियर कुछ हमारे सहाफ़ी भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जो निगरान सेटअप चल रहा है उसमें मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, कुछ अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उन 16 माह से बेहतर निगरान सेटअप चल रहा है, तो इसको कंटिन्यू अगर कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं। ये एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जी इलेक्शन ही हल है तमाम चीज़ों का, इलेक्शन फौरी कराए जाएँ, और 8 फरवरी की जो डेट है इसी पर इलेक्शन होने भी चाहिए, और इंशाल्लाह देख रहे हैं हम होंगे भी। और चूँकि जो भी पार्टी जीत करके आएगी 5 साल का वक्त होगा उसके पास, उनके पास जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का मुकम्मल उनको टाइम मिलेगा भी और दिया भी जाए, ताकि फिर वो बेहतर तरीके से डिलीवर भी कर सकें। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। बनाने के बाद आकार मोटर रैली का